أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام علیکم. اور سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے خداوند عالم کی ذات اقدس کہ جس نے ہمیں خلق کیا اور فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہ خدا کہ محمد و آل محمد کو خلق کر کے ان کو غور سے دیکھ کر ان پر غرور کرنے والا اللہ، اس خداوند عالم کی ہستی سے، اسم اعظم سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. اور سب سے پہلے وقت کے امام صاحب الزمان کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہوں اور تعزیت پیش کرتی ہوں کہ جو شہادت جناب سیدہ کے عنوان کے لحاظ سے کہ جناب سیدہ کی شہادت بی بی کی شہادت نہیں ہے، بلکہ یہ امت کی شہادت ہے، یہ سخاوت کی شہادت ہے، یہ عدل کی شہادت ہے، ام المؤمنین کی شہادت ہے، انصاف کی شہادت ہے، سادگی کی شہادت ہے. کیوں فرماتے ہیں کہ میں تمام جہانوں کا مشکل کشا ہوں، لیکن جب مجھے علی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں فاطمہ کے چہرہ اقدس کی جانب دیکھ لیتا ہوں، میری تمام مشکلیں حل ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی جو علی جیسی ہستی کی کشائی کرنے والی ہوں، اس ہستی کو فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، ملکہ شہزادی کونین کہا جاتا ہے. عظیم ہستی، ہماری رول ماڈل. اور یہ الفاظ جو ہم کہتے ہیں کہ خواتین کے لیے جناب سیدہ رول ماڈل ہیں، اچھا سیدہ کے لیے کوئی جنسیت کی قید نہیں ہے کہ جناب سیدہ خواتین کے لیے ہی رول ماڈل ہیں. سبحان اللہ. یعنی جناب سیدہ ہر ایک کے لیے، جناب سیدہ مردوں کے لیے بھی اسی طرح رول ماڈل ہے جس طرح سے ہمارے لیے ہیں. جناب سیدہ ماشاءاللہ سے ولایت کے منصب پر فائز ہیں، جس طرح سے کیونکہ ظاہر ہے رسول خدا فرماتے ہیں کہ فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا اگر علی نہ ہوتے، لہذا علی جو منصب ولایت پر ہیں، سبحان اللہ، تو فاطمہ بھی منصب ولایت پر ہیں، اور فاطمہ کی ولایت بھی اسی طرح سے ہم پر واجب ہے جس طرح سے علی کی ولایت واجب ہے. بی بی کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ بی بی کو اگر دیکھیں عقد جناب سیدہ کے موقع پر رسول خدا نے جب اذن رسول خدا کے مطابق مولا کائنات نے اپنی ذرا فروخت کی اور 480 درہم کی وہ فروخت ہوئی، اور اسی رقم کو لے کر رسول خدا نے کچھ ضرورت کے جو بہت ہی کمپلسری چیزیں ہوتی ہیں وہی، یعنی چمڑے کا ایک تکیہ اور کھجور کی چھال کا ایک بستر تھا، بچھونا تھا، اور ایک چکی تھی اور ایک چرخہ تھا، مٹی کے چند چیدہ برتن. لہٰذا آپ کی پوری زندگانی جو ہے نقش حیات طیبہ ہمارے لیے کس طرح سے ہمیں سادگی کا درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنی لائف کو سادہ ترین کس طرح سے بنانا ہے. اور جناب سیدہ اپنے گھر کا جس طرح سے ہم دیکھیں خانہ داری میں آپ اپنے گھر کا پورا کام خود کرتی تھی، اور آپ کی حیات طیبہ اگر ہم کتابوں میں دیکھیں تو بہت ہی مختصر کہ ایون جسٹ 18 ایئرز مظالم ڈھائے گئے کہ جناب سیدہ کو اس قدر سخت کلمات ادا کرنے پڑے کہ مجھ پر وہ ستم ڈھائے گئے ہیں کہ اگر روشن دنوں پر پڑتے تو وہ تاریک رات میں بدل جاتے، اور اگر پہاڑ پر پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. بہت ہی سخت کلمات ہیں، اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم یہاں پر سوچیں کہ بی بی آخر ایسے کون سے مظالم ڈھائے گئے ہیں آپ پر جن کے بدلے میں آپ کو اس قدر سخت جملے ادا کرنے پڑے. تو دیکھیے ایک خاتون، ایک اچھا باپ سے اس قدر محبت کرنے والی بیٹی، اس قدر شفیق کے جن کے لیے رسول خدا فرماتے ہوں کہ انتی ام ابیہا، میرے لیے مثل مادر ہیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یعنی اس قدر یہ حسین لقب ہے. اور یہ حیات طیبہ کے وقت جب آپ کیا دیکھتی تھی، یقیناً آپ کے کانوں میں وہ پلاننگز آپ سنتی تھی کہ جو طیبہ کے چراغ کو گل کرنے کی پلاننگز بنایا جانا، اور جناب سیدہ سنتی تھی، آپ کو پتہ چلتا تھا.
اور پھر جناب رسول خدا کے جسد اطہر پر جانوروں کی گندگی کا پھینکا جانا معاذ اللہ، اور کس جگرے کے ساتھ، کس حوصلے کے ساتھ جناب سیدہ اس شفقت کے ساتھ اس کو پوچھتی تھی، بدن سے صاف کرتی تھی۔ خدا کو اشاعت حق کے بدلے میں لہو لہان کیا جانا، پتھر مارے جانا، مجنوں دیوانہ کہا جانا، کہ رسول خدا کی شہادت کے بعد جناب سیدہ پھر برداشت نہ کر سکی، اور وہ وقت جناب سیدہ کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا، اور جناب سیدہ مسلسل روتی رہتی تھی، اور روایات میں ملتا ہے کہ اب دن رات روتی تھی، یہاں تک کہ لوگ کہتے تھے کہ اے سیدہ یہ دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، یہ مسلسل رونا ٹھیک نہیں ہے۔ علم سے فیض پایا، علی کے علم سے فیض پاتے تھے، بخن بخن کہنے والے لوگ۔ ایک وقت آیا کہ مولا فرماتے کہ مجھ سے کوئی سلام تک نہیں کرتا، اچھا کوئی سلام تک تو نہیں کرتا، لیکن جب میں علی ان سے سلام کرتا ہوں تو وہ جواب تک نہیں دیتے۔ سیدہ یعنی ایک خاتون کی آنکھوں کے سامنے اس کے شوہر کے گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا ہو، کہ آپ کو جھٹلایا گیا، صدیقہ کبریٰ کو جھٹلایا گیا، کہ بی بی کو یہ کلمات ادا کرنے پڑے کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتی، اور کہتے ہیں کہ انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا، تو بی بی فرماتی ہے کیا تو قرآن کو میرے بابا رسول خدا اور میرے شوہر علی سے زیادہ بہتر جانتا ہے؟ کہتا تو قرآن میں ایسا کیوں ثبت ہوتا ہے کہ سلیمان نبی کے وارث داؤد ہوئے تھے، اور حضرت زکریا کیوں دعا کرتے کہ پروردگار تو مجھے ایسا وارث عطا کر، ایسا ولی دے کہ جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، اور ہاں تو اپنے بابا کا وارث ہو سکتا ہے، میں اپنے بابا کی وارث نہیں ہو سکتی۔ مجمع منقلب ہو چکا تھا، لہٰذا بی بی کو سے گواہ مانگے گئے، میں بہت ہی مختصراً بیان کروں، بی بی سے گواہ مانگے گئے، بی بی نے گواہی کے طور پر مولا کائنات کو چاہ پیش کرنا، کہتے ہیں میرے گواہ میرے شوہر ہیں، میرے گواہ علی ہیں، میرے شوہر ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں شوہر کی گواہی ناقابل قبول ہے۔ بی بی فرماتی ہیں کہاں لکھا ہے یہ کہ شوہر کی گواہی ناقابل قبول ہوتی ہے؟ بی بی فرماتی ہیں کہ اچھا پھر میری گواہ جو ہے ایمن ہیں، اور کہتے ہیں نہیں یہ تو خاتون ہے، اور خاتون کی گواہی عادی ہوتی ہے۔ رسول خدا کی حدیث نہیں سنی ہے کہ تو نے رسول خدا کا یہ قول نہیں سنا کہ خاتون کی گواہی عادی ہوتی ہے، لیکن اگر ایمن گواہی دیں تو ان کی گواہی پوری ہے، کیونکہ یہ میری ولادت کی گواہ ہیں۔ اور پھر بی بی فرماتی ہیں کہ حسنین میرے گواہ ہیں، میری اولاد میرے دونوں بیٹے میرے گواہ ہیں، کہتے کہ نہیں یہ تو تمہارے بچے ہیں اور یہ عمر میں چھوٹے ہیں، لہٰذا یہ نابالغ ہیں اور یہ گواہی نہیں دے سکتے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، کہ اس وقت یہ نابالغ کے گہوارے کے عالم میں جنت کے سردار ہو سکتے ہیں، گواہی کیوں نہیں دے سکتے؟ وجہ سے صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ وقت کیسا وقت تھا کہ صدیقہ کبریٰ جن کے والد جن کے بابا صادق و امین ہوں، اور جو خود صدیقہ کبریٰ ہوں، اور جن کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، عصمت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، اور جن کی صداقت عیسائیوں نے قبول کی ہو کہ یا رسول اللہ ہم سرنڈر کرتے ہیں، آپ ان کو لے جائیے۔ زہرا کو جلایا جانا، بی بی کا پسلیوں کا ٹوٹنا، جبکہ بطن مادر میں بطن زہرا میں محسن موجود تھے، اور محسن کی شہادت غضب سیدہ غضب خدا ہے، کیونکہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، جس نے اس کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، لحم کا لحمی و دم کا دمی، فاطمہ بضعۃ منی، اس قدر عظیم پرسنالٹی کو ہم نے کھو دیا بظاہر، ظاہر ہے یہ امت کا نقصان ہے، یہ دین کا نقصان ہے، اور یہ شہادت قوم کی شہادت ہے، ملت جعفریہ کی شہادت ہے۔ بس دعا ہے اس رب العزت سے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں جناب سیدہ کی حیات طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان کی قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمت دے کہ انہوں نے کس خاطر کس لیے اس قدر، کیونکہ اہل بیت کبھی بھی مجبور نہیں تھے،
مظلوم تھے، مجبور نہیں تھے، لہٰذا ان کو سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی خداوند تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔